میز کو کسی کی دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ آج ہماری تعداد کم ہو گئی ہے کچھ کلاس کی. میں کہا تیکا توبہ ہاں پتہ کرو فون کر کے اوپر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج 146 شاید سے شروع کرنا ہے. وما كان لنفس ان تموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن يرد ثواب الآخرة نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. وکأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم
واللہ علیم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم من ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنّ هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ومن يريد ثواب الدنيا نؤته یہیں سے ہے نا نہیں وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتاب مؤجلہ کل میں نے پڑھ نہیں دیا تھا ترجمہ اس کا یہ مؤجلہ تک ہو گیا مؤجلہ تک ہو چکا ہے یہ آیت پوری ہے چونکہ اس لیے آپ کہتے ہیں دوبارہ وما كان لنفس ان تموت کسی جان میں یہ طاقت نہیں کسی نفس میں کہ از خود مر سکے الا باذن اللہ سوائے اللہ کے اذن کے کتاب معجلہ یہ ایک میعاد ہے جو مقرر ہے کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو تو جو تحریر ہو گئی ہے مطلب ہے کہ اس بات میں کوئی تبدیلی نہیں کہ اللہ کے اذن کے سوا کوئی جان مر نہیں سکتی یہاں ایک پہلو تو میں نے بیان کر دیا تھا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ جو خودکشی کر لیتے ہیں ان کا کیا حکم ہے تو اللہ کے اذن سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے متعلق یہ اذن ہو کہ وہ خودکشی کر لے بلکہ اگر اس کا زندہ رکھنا خدا کو منظور ہو تو خودکشی کرنے کی کوشش کے باوجود وہ شخص بچ جائے گا اور اگر اسی بدبختی میں اس کا مرنا خدا تعالیٰ کو منظور ہو جائے تو پھر وہ مر جائے گا اور خودکشی کا جو فیصلہ ہے اس سے پہلے بھی اذن چلتا ہے یعنی ایک شخص ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو روکنا چاہے تو کئی طریق پر اس کے خیالات بدل جاتے ہیں روکیں حائل ہو جاتی ہیں اور اگر کسی کو
اس کے اندرونی خرابی کی وجہ سے یا ظلم کی وجہ سے سزا دینا چاہے تو اس کو پھر ایسی حرکت کرنے دیتا ہے. تو اذن کا معنی حکم ہی نہیں بلکہ اجازت بھی ہے، اور دونوں باتیں اس میں کار فرما دکھائی دیتی ہیں. بعض معاملات میں اذن بمعنی حکم، بعض معاملات میں اذن بمعنی اجازت. وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْہا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا ثواب دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْہا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس سے اس کا اجر آخرت میں دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اب یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو چاہے کہ دنیا میں ثواب مل جائے، کیا ہر ایک کو ملتا ہے؟ اور کہاں تک ملتا ہے؟ اور کون ہے جو چاہتا ہے کہ آخرت میں ثواب ملے اور پھر اسے آخرت ہی کا ثواب ملتا ہے؟ یہ پیچیدہ باریک مسائل ہیں. ترجمہ تو آپ کو آ جائے گا، مگر کوئی معنی تو ذہن میں ابھرنا چاہیے کہ اس ترجمے سے مراد کیا ہے. دو طرح سے ہیں یہ. ایک تو قومی طور پر، وہ قومیں جنہوں نے دنیا میں اپنی توجہات کو تمام تر وقف کر دیا، ان کو دنیا کے نتائج سے اللہ نے محروم نہیں رکھا، اور بافراغت دنیا کے نتائج ان کو عطا کیے گئے. اور وہ قومیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہوئے زیادہ تر توجہ ادھر رکھی، ان کا ایک پہلو کمزور رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی دنیا کی ترقیات. اسی لیے مومنوں کو یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ہمیں دنیا کی بھی حسنہ دے اور آخرت کی حسنہ بھی دے. اس سے یہ توازن مکمل ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف قرآن کریم میں ایک تو ان مومنوں کا ذکر ہے جو غور ضرور کرتے ہیں دنیا میں لیکن ذکر الہی کے ساتھ ساتھ، اور ایک وہ جو خالصتاً دنیا میں غور کرتے ہیں اور خدا کے ذکر کو الگ کر کے اور ملاقات سے مایوس ہو کر، جن کا سورہ کہف کی آخری آیات میں ذکر ہے. تو یہ ایک اصولی عمومی تعلیم ہے جس کے پیش نظر یہ کہنا من، یہ اس لیے درست ہے کہ من کا معنی جمع بھی ہوتا ہے، اور واحد کے لیے نہیں بلکہ عمومی طور پر جمع کے صیغے میں بھی من ہی استعمال ہوتا ہے. دوسرا ہے انفرادی طور پر، من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، ہر وہ شخص جو اپنے اعمال کو دنیا کی کمائی کے لیے وقف رکھتا ہے، یہاں ترجمہ یہ ہوگا اسے دنیا کی حد تک ہی اس کے عمل کی جزا ملتی ہے. اگر عمل بے وقوفوں والا ہوگا تو جزا بھی بے وقوفوں والی ہی ملے گی. یہ مراد نہیں کہ ہر شخص جو کہتا ہے جی میں نے دنیا لینی ہے اور تجارت شروع کرے اور پاگلوں والی تجارت کرے تو اللہ کہے گا کہ میں نے اس کو وہ جزا دینی ہے جو اس نے کمائی نہیں. یہ مراد نہیں ہے. اس لیے وہ قانون اپنی جگہ کار فرما ہے کہ ہر شخص کو اس کی اہلیت اور اس کی محنت کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوششوں میں اگر آخرت کمانے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو تمام تر جزا دنیا تک ہی محدود رہے گی. اور کچھ لوگ جو محنت کرتے ہیں اس محنت میں ہی آخرت کا حصہ ڈال دیتے ہیں. ابھی جب میں نے یہاں کی بڑی مسجد کے چندے کی تحریک کی تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے فلاں کام خالصتاً اس غرض سے شروع کیا ہے کہ اس کی تمام تر آمد ہم مسجد کے چندے میں دیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چندہ نہیں تھا، یعنی چندے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور بعض خواتین نے لکھا کہ ہم نے یہ سلائی کا کام شروع کر دیا ہے. ایک فون بھی آیا کہ پہلے اس سے تو میں مفت کپڑے سی کے دیتی تھی سب کو، کہ مشہور ہو گیا تھا میں اچھے سیتی ہوں، اور ان سے پیسے مانگتے ہوئے حیا آتی تھی. تو اب میں نے سوچا ہے کہ اس محنت کو خدا کی خاطر جب میں خرچ کروں گی تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے.
اس لیے وہ پیسے لینے شروع کر دیے ہیں اور اب میں وہ چندہ مسجد کے لیے اکٹھا کر رہی ہوں۔ تو یہ سارے وہ قصے ہیں جن میں، وہ واقعات ہیں جن میں دنیا کی کمائی ہے لیکن آخرت کا حصہ ڈالا گیا ہے، تو ان کو آخرت میں سے حصہ ملے گا۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ ہر شخص جو کہے گا اچھا جی مجھے دنیا میں دے دے، تو خواہ وہ کمائے نہ کمائے، اسے اچانک آسمان سے دولت اس پر اترنے لگ جائے، یہ درست نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے اس آیت کا۔ وَسَنَزِّ شاکرین میں بھی شکر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، ہم ضرور دیں گے۔ اور شکر کرنے کا پہلے بھی ایک مفہوم گزر چکا ہے، جو جن چیزوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز قانون بنایا ہے اور کوئی طاقتیں عطا کی ہیں، ان کو محل پر استعمال کرتا ہے، وہ شکر کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جزا ضرور ملتی ہے۔ تو طاقتوں کا برمحل استعمال اور خدا تعالیٰ کے قوانین کا برمحل استعمال، یہ ایک شکر کا طریق ہے۔ اور اس طریق کو آپ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کا پیالہ دیتی ہے اور وہ کپڑوں پہ پھینک دیتا ہے، اس کو پینے کے لیے استعمال نہیں کرتا، یا نئے نئے کپڑے پہناتی ہے تو اپنی کف سے ناک پہنچنے لگ جاتا ہے، یہ ناشکریاں ہیں۔ اس پر ماں کو غصہ آتا ہے کہ تمہیں دودھ اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ کپڑے پہ گراؤ، یا تمہیں نئی قمیص اس لیے تو نہیں پہنائی تھی کہ ناک پہنچو۔ وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ بے محل استعمال عمداً روزمرہ کی زندگی میں ناشکری سمجھا جاتا ہے، ایسے شخص کو کہ پھر آگے دوبارہ چیز دینے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون جو ہے نا، مَن یُرِیدُ ثواب الدنیا و ثواب الآخرہ، اس میں سنزِّ شاکرین کہہ کر یہ بتا دیا کہ ناشکروں کو ہم جزا نہیں دیں گے، یعنی جو ہماری عطا کردہ نعمتوں کو ان کے محل پر استعمال کریں گے، ان سے یہ ہمارا وعدہ ہے اور ان کو ہم ضرور دیں گے۔ بس یہاں بھی یورپ میں جتنی ترقیات ہوئی ہیں برمحل استعمال سے ہوئی ہیں، اور مگر مشرق میں جتنی بھی نامرادیاں ہیں دنیا کی طاقتوں کو سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے کے تعلق میں، وہ ساری بے محل استعمال سے ہوئی ہیں۔ اور وہ سونا بنانے لگے ہوئے ہیں، جو سونا تھا مٹی کر دیا، مٹی کو سونا نہ بنا سکے۔ ان لوگوں نے برمحل استعمال کیا، اس پہلو سے اللہ کے شکر گزار بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے وعدے پورے کر دیے اور کثرت سے ان کو عطا کیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ہیں، یہاں نبی کا لفظ واحد میں استعمال ہوا ہے، مگر ترجمے میں بعض دفعہ اردو میں یا دوسری زبانوں میں بھی عربی کے واحد کو جمع میں کرنا پڑتا ہے اور جمع کو بعض دفعہ واحد میں کرنا پڑتا ہے، لیکن مضمون نہیں بدلتا، منشا وہی ہوا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کئی ایک نبی ہے، کہہ سکتے ہیں، مگر اردو میں ہم یہ کہتے ہیں کئی ایک نبی ہیں جو ایسے گزرے، کئی ایک نبی ہے جو ایسا گزرا نہیں کہتے۔ تو یہ کئی ایک والا مضمون عربی میں کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مراد جمع ہی ہے۔ جب ترجمہ کریں گے تو جمع میں ترجمہ کریں گے۔ ایسی بہت سی اور بھی مثالیں ہیں جن میں بعض دفعہ فعل کا ترجمہ واحد میں کرنا پڑتا ہے حالانکہ جمع کا فعل ہوتا ہے۔ تو کتنے ہی نبی ہیں، ہم یہ ترجمہ کر دیں گے، کئی ایک نبی ہیں، کتنے ہی نبی ہیں، قاتل معہ ربیون کثیر، جن کے ساتھ بہت سے خدا والوں نے، نیک لوگوں نے، جو اللہ والے کہلا سکتے ہیں ربیون، انہوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ کثیر تعداد میں ایسے اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے جہاد کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم، جو ان کو تکلیفیں پہنچیں ان تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے وہن نہیں دکھایا، یعنی کمزوری نہیں دکھائی۔ ایک ترجمہ یہ ہم نے کیا ہے، اور ایک یہ ہے وہ کمزور نہیں ہوئے۔ تو
کمزور تو اپنی طاقت سے نہیں انسان ہوا کرتا، مراد یہی ہے کہ کمزوری پہنچی لیکن اس کے باوجود صبر سے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اپنے ارادے پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہنو، اور ہمتیں ماند نہیں پڑیں۔ یہ دو ترجمے درست ہیں کہ باوجود مصیبتوں کے ان کی ہمتیں ماند نہیں پڑیں، ان کے ارادوں میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی، اور تکلیفوں کے باوجود عزم صمیم کے ساتھ وہ قائم رہے اللہ کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا، اور وہ پھر وہی لفظ ہے، ضعیف نہیں ہوئے، کمزور نہیں پڑے۔ گزشتہ سال یہ بحث رمضان میں تفصیل سے گزر چکی ہے کہ ضعف کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عقل کی کمزوری کو بھی ضعف کہتے ہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے انسان ضعیف ہو جاتا ہے۔ بچہ جو ضعیف ہو، بچے کے لیے بھی ضعیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اپنے معاملات کا خود مختار نہیں ہو سکتا۔ تو وما ضعفوا میں یہ بھی مراد ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں نہایت مستعدی دکھائی ہے، اور ذہنی لحاظ سے یا جسمانی رد عمل کے لحاظ سے انہوں نے کوئی بھی ایسی کاہلی نہیں دکھائی جس سے ان کو ان کی اس کمزوری کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہو۔ فما ضعفوا میں ایک کمپلیمنٹ ہے، ایک قسم کا ان کو دیا جا رہا ہے، خراج دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حوالے سے تو خراج کا لفظ درست نہیں، مگر ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے، فما ضعفوا، جس کا برعکس یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی صلاحیتوں کو ان کے درجہ کمال تک استعمال کیا اور کسی پہلو سے بھی ڈھیلے نہیں پڑے۔ ومستکانوا، اور اس کا نتیجہ یہ تب نکلا ہے، ومستکانوا، کہ دشمن کے سامنے ذلت آمیز شکست قبول نہیں کی، یعنی آخری دم تک مقابلہ کیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے، استکانو عاجز ہو جانا، گر پڑنا، اور اپنی شکست کو ذلت کے ساتھ قبول کر لینے کے لیے لفظ استکانو استعمال ہوتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، یہ سارا مضمون ہی صبر کا ہے۔ تو اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر ہے کسی چیز کو چمٹے رہنا باوجود اس کے کہ تمام دوسرے محرکات اس کے خلاف ہوں۔ ہوا تیز چل رہی ہو، کسی نے مضبوطی سے ایک تنے کو پکڑا ہو اور وہ نہ چھوڑے کہ میں نے نہیں چھوڑنا ورنہ ہلاک ہو جاؤں گا، یہ بھی صبر کا ایک نشان ہے۔ نیکی پر قائم ہو جانا، حالانکہ نیکی کے خلاف کثرت کے ساتھ دوسری ایسی تحریکیں ہیں جو بسا اوقات اس کو نیکی چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کا نام بھی صبر ہے۔ تکلیف پہنچے اور وویلا نہ کرے، اس کا نام بھی صبر ہے۔ تو اس پہلو سے یہ صبر کے سارے مفاہیم یہاں صادق آتے ہیں۔ انہوں نے پاؤں نہیں اپنے اکھڑنے دیے، شدید ریلوں کے باوجود، دشمن کے شدید ریلوں کے باوجود وہ وہیں قائم رہے، اکھڑے نہیں ہیں ان ہواؤں میں، آندھیوں میں۔ پھر انہوں نے اللہ کی خاطر صبر ان معنوں میں بھی کیا کہ شور نہیں مچایا، وویلا نہیں کیا کہ ہمیں یہ تکلیفیں پہنچی، ہم سے یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ بس صبر کے تمام مضمون یہاں داخل ہیں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ ان تکلیفوں کے باوجود صبر دکھانے کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکوہ کریں، استغفار کی طرف توجہ مائل ہوئی اور یہ دعا کی کہ ہمارے گناہ بخش دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی پاداش کے نتیجے میں ہمیں کوئی ایسا نقصان پہنچے جو دین کے نقصان پر منتج ہو۔ بس اس وقت انہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوچا ہے، یعنی کوئی بھی اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی، اس کی تقدیر کو یا زمانے کے نام پر اس کمزوری کو نہیں کوسا کہ لو جی دیکھو کتنا برا وقت آ گیا،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی سختی سے منع فرمایا کہ جب تم زمانے کو کوستے ہو تو دراصل خدا کو کوستے ہو، کیونکہ زمانہ کو خدا پیدا کرتا ہے، اور اس وقت کسی وقت اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو پھر صبر کرو اور سر تسلیم جھکاؤ یا اپنی کمزوریاں تلاش کرو، کیونکہ بسا اوقات تمہاری وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں اس بات کا نمونہ تھے، یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ ما کان قولہم، اس کے سوا ان کا کوئی قول نہیں تھا، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور اپنے معاملات میں جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں ان کو نظر انداز فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثبات قدم عطا کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں نصرت حاصل ہو، ہم کافروں پر غالب آ جائیں۔ اور یہاں بھی ہم غالب آئیں نہیں فرمایا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابل پر غلبے والی نصرت عطا فرما، ایسی نصرت جو ہمیں علا کر دے، ان پر غالب کر دے۔ یہاں جو پہلی تین باتیں ہیں ان کے ساتھ ان تین باتوں کا تعلق ہے، وہن اور ضعف اور استقامت کا نہ دکھانا۔ اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہن کے مقابل پر ذنوب ہیں، اور بسا اوقات وہ جسمانی کمزوریاں جو وہن سے تعلق رکھتی ہیں اس میں انسان کی اپنی بے احتیاطیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ پرندہ جو زیادہ کھا کے بوجھل ہو جائے اس کے لیے بھی عرب وہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کے نتیجے میں خدا نے جو طاقتیں دی تھیں وہ کمزور پڑ جائیں۔ تو اس لیے بہت ہی برمحل تعلق باندھا ہے اس کا گناہوں سے بخشش طلب کرنے کے ساتھ۔ تو وہن سے مراد وہ کمزوریاں جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے انسان کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے اس وقت سمجھ آتی ہے کہ اب ہم اتنی اہلیت نہیں رکھتے مقابلوں کی جتنی خدا نے ہمیں عطا کی تھی، تو اس کے لیے استغفار کا مضمون ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اپنے نفوس میں جو ہم نے اسراف کیا ہوا ہے اس کا تعلق ذوف سے باندھا ہے۔ اسراف فی امر سے کیا مراد ہے؟ یہ کئی قسم کے اسراف ہو سکتے ہیں۔ جو عقلی اور ذہنی اسراف یہ ہے کہ انسان اپنی صورتحال کا، اپنی جو طاقت کی یا ناطاقتی کی حالت ہے اس پر نظر نہ رکھے اور بے پرواہی سے زندگی بسر کرے، جس کے نتیجے میں جتنی ورزش کرنی چاہیے تھی وہ ورزش نہیں کرتا، یا جتنا طاقت جسم کی ہے اس سے زیادہ سمجھ بیٹھا ہے۔ کئی قسم کی بیوقوفیاں ہیں جن کے نتیجے میں انسان اپنی صلاحیتوں سے زیادتی کر جاتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے یا زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے اپنی طاقت سے، اور جتنی اس کی مینٹیننس کے اوپر توجہ چاہیے وہ توجہ نہیں دیتا۔ تو ضعف اس کے نتیجے میں ضرور پیدا ہوتا ہے، اور جو ذہنی ضعف کا معنی ہے اس کا خصوصاً اس مضمون سے تعلق معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ضعف نہیں دکھایا تھا اس کے ساتھ ان کا ایک مسلسل رجحان ہے خدا تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا اور اسراف سے باز رہنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کا۔ یہ پہلے ہو تو پھر ضعف نہیں ہوا، لیکن اس وقت نمایاں طور پر جب سامنے آئی ہیں یہ باتیں تو ان کی توجہ پھر اسراف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھی ہے کہ ہم نے اگر ضعف نہیں دکھایا اب تک تو بعید نہیں کہ ہمارے اندر ایسی کمزوریاں واقع ہوئی ہوں اسراف کی وجہ سے کہ اب ضعف دکھا دیں۔ تو ایک مسلسل مضمون ہے، بظاہر بعد میں بیان ہوا ہے، لیکن دوران جنگ وہ یہ کہتے جاتے تھے، مقابلہ کرتے وقت یہ دعائیں کرتے جاتے تھے، اور ضعف نہ دکھانا در حقیقت پہلے ذکر ہونے کے باوجود ان دعاؤں کا نتیجہ بن جاتا ہے۔
جو شخص ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسراف کے کو نظر انداز فرما دے، اس کا بد اثر ہم پر قائم نہ کر، اس میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے موقع پر ضعف نہ دکھائے، اور اگر وہ نہیں کرتا یہ دعائیں تو پھر جو بھی اس کے سابقہ اعمال ہیں وہ ضرور اثر انداز ہوں گے اس کی طاقتوں کے اوپر۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے جو قدم ہیں مضبوط کر دے۔ مستقانو اور صبر، یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ جو انسان صابر ہو وہ استقامت نہیں دکھا سکتا۔ صبر کا مطلب ہے بس اب برداشت جواب دے گئی اور وہاں جھک جاؤ اور گر پڑو۔ تو بعض لوگ جو اب قومی وفاداریوں کی خاطر بڑے سخت ٹارچر کے مقابل پر صبر دکھاتے ہیں، ان کو آخرت کا کچھ بھی نہیں خیال نہیں ہوتا، کوئی بات کے بدلے کا کوئی تصور بھی دل میں نہیں ہوتا، مگر صبر دکھا جاتے ہیں۔ تو ان کو دنیا میں اس صبر کی جزا ملتی ہے، ان قوموں کو بھی اس صبر کی جزا ملتی ہے۔ تو جو آخرت کے لحاظ سے صبر دکھاتے ہیں ان کے لیے ذلت کی موت قبول کر لینا اور ذلت اختیار کر کے زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخر دم تک وہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے جان دے دیتے ہیں، سب کچھ بظاہر کھوتے ہیں، مگر اپنے عزت کو، اپنے منصب کی عزت کو بہرحال قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ صبر ہی ہے دراصل، اور اسی وجہ سے آخر پر استقامت کے مان بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین۔ تو یہ جو ہے نا وثبت اقدامنا، آخری دعا، اس کا استقامت سے تعلق ہے اور یہی صبر کا مضمون بھی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر ایک بات ضرور ہوگی، وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ صفات جن میں ہوں وہ خدا کے ساتھ یہ دعائیں، خدا کے حضور یہ دعائیں کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کافروں پر ضرور فتح عطا فرماتا ہے۔ یہاں بظاہر یہ وعدہ نہیں ہے، لیکن اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے خدا ہمیں کافروں پر فتح والی نصرت عطا فرما۔ آتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان دو شکوں میں سے ایک کے ساتھ نہیں باندھو اب، کہ بعضوں کو ہم دنیا کا ثواب دے دیتے ہیں اگر ارادہ ہو، بعضوں کو آخرت کا ثواب دے دیتے ہیں۔ انہوں نے دین کی خاطر دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی جزا بھی دیتا ہے اور آخرت کی جزا بھی دیتا ہے۔ بس اسلام کی جو ابتدائی قربانیاں تھیں وہ اگرچہ اللہ کی خاطر تھیں، لیکن اپنی دنیا انہوں نے جو ضائع کر دی خدا کی خاطر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عظیم فتوحات عطا فرمائیں، اور جو حیرت انگیز غلبہ ہوا ہے مسلمانوں کا وہ اسی وعدے کے مطابق تھا جس کو خدا نے فرمایا انہوں نے دعائیں کی اور ہم نے قبول کر لیں۔ اور دعا کی قبولیت میں اس سے زیادہ عطا کیا ہے جتنا دعا میں شامل ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کا انداز یہی ہے، جتنا دیتا ہے، جو مانگتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ انہوں نے تو صرف دین کی خاطر ایک فتح مانگی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، ان کو ثواب دنیا بھی عطا کیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا بہترین، یعنی اور اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی جو جزا ان کو ملتی ہے وہ اس کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں دراصل، جو آخرت کی جزا ان کے لیے مقدر ہے۔ تو دنیا میں بھی ان کو جس طرح جھونگا دیتے ہیں نا بغیر مانگے کہ چلو یہ بھی لے لو ساتھ، تو دنیا میں جو عظیم کامیابیاں آپ کو اسلام کی نظر آتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس جزا کے مقابل پر جو آخرت میں مقدر ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی کے یقین کے لیے، آخرت میں جزا کے یقین کے لیے کچھ دنیا میں بھی تو شہادت ہونی چاہیے۔
تو یہ وعدہ جو اسلام کے حق میں اللہ نے پورا فرمایا ہے، اس بات پر قطعی گواہ بن گیا ہے کہ آخرت کے وعدے فرضی نہیں ہیں، کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ جب دنیا میں بھی خدا نے کہا کچھ ہم نے ان کو دنیا میں بھی دے دیا اور واقعتاً دے دیا، اور واقعتاً وہ مسلسل کمزور تھے اور مسلسل طاقتوروں پر غلبہ پاتے رہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتفاقات ہمیشہ ان کے حق میں چلتے ہوں، اور ایک قوم مسلسل کمزوری کے باوجود اپنے سے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دیتی چلی جائے، اور یہ دور لمبے عرصے تک پھیلا ہو، ایک نسل سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ بس یہ جو چین آف ایونٹس ہے، ایک سلسلہ ہے واقعات کا، یہ قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ بس جس نے اس دنیا میں اپنا وعدہ پورا کر دیا، وہ آخرت میں بھی جو دراصل مقصود تھی اور جس کی خاطر دعائیں تھیں، وہ وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ بس سیجزی اللہ الشاکرین جو فرمایا ہے، یہ اسی جو پہلے فرما چکا ہے، یہ اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں ہے واللہ یحب المحسنین، حسنہ ثواب کے ساتھ محسن کو باندھا ہے۔ ہم نے ان کو آخرت میں بہت ہی حسین ثواب دیے، بہت خوبصورت ثواب عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پیار کرتا ہے، ان سے بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔ تو محسن کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد برسر پیکار تھے، جہاد میں مصروف تھے، اور اپنی آخرت کی خاطر اپنی دنیا بگاڑ رہے تھے، اور ایسے ہی پہلے ہمیشہ بھی نبیوں کے ساتھ لوگ شامل رہے، اور ان سب کے ساتھ خدا نے یہ سلوک کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ کا اتفاق نہیں رہا، اب پوری انبیاء کی تاریخ اس بات پر گواہ کھڑی ہے کہ نبیوں نے جب ان کے ساتھی قربانی کرنے والے تھے اور محسن تھے، جو جہاد کیا ہے اور دعاؤں کے ساتھ خدا سے مدد مانگی ہے، تو ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ وہ قومیں، مذہبی قومیں آخر غالب آ گئیں۔ اب اس دنیا میں دیکھیں، قومیں جو تاریخی لحاظ سے موجود اور غالب دکھائی دے رہی ہیں، وہ مذہبی قومیں ہیں، اور تاریخ پڑھیں تو غیر مذہبی قوموں کو غلبہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اتنا حیرت انگیز تضاد ہے کہ لوگوں کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے۔ روم کی تاریخ پڑھ لیں، وہاں عیسائیت کا کوئی خود ذکر نہیں ملتا، نہایت ہی معمولی اور ذلیل سا ذکر۔ فرعین کی تاریخ پڑھ لیں، ایجپٹولوجسٹ آپ کو بتاتے ہیں تو شاذ کے طور پر کہیں حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر مل جاتا ہے۔ اور دنیا ہے کیا اس وقت؟ یا یہودیوں کا غلبہ ہے یا عیسائیوں کا غلبہ ہے، اور ایک حصے میں مسلمانوں کا غلبہ رہ چکا اور کمزور پڑ گیا، اور پھر دوبارہ اس کے آثار قائم ہو رہے ہیں، جبکہ وہ عرب جن میں اسلام آیا تھا، اس کی دونوں طرف دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک طرف وہ ایرانین امپائر، اہل فارس کی حکومت تھی، اور اس کے مقابلے پر عربوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو یہ جو عجیب وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ تمام انسانی تاریخ کے حوالے سے ثابت شدہ حقیقتیں ہیں۔ اس کے بعد آخرت میں شک کرنا اور یہ وہم کر لینا کہ آخرت میں پتہ نہیں وعدہ ہوتا ہے کہ نہیں، پورا ہوتا ہے کہ نہیں، یا آخرت ہے بھی کہ نہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ فرعین کے نام پر آپ کو کوئی قوم نہیں مل رہی، اور وہ رومن جنہوں نے عیسائیوں پر مظالم کیے تھے، ان کی فلسفی کا کوئی وجود نہیں رہا پیچھے، کوئی ہے تو عیسائیت ہے اب۔ تو یہ مراد ہے اس کی کہ ہم ان آیات سے کہ ہم ان کو پھر ضائع نہیں ہونے دیتے، ان کو غلبہ عطا کرتے ہیں، اور احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں، اور احسان کے بدلے میں احسان کا تقاضا یہ ہے کہ بہت زیادہ دیا جائے۔ اگر ایک شخص تھوڑا احسان کرتا ہے تو اتنا ہی واپس کرنا احسان نہیں ہے، وہ انصاف ہے۔ بس انہوں نے تھوڑا سا احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے بے انتہا احسان فرمایا،
یہ مضمون ہے جو واللہ یحب المحسنین میں بیان فرمایا ہے، کیونکہ اگر احسان کرنے والے سے محبت ہو جائے تو پھر کوئی قانون باقی نہیں رہتا سوائے محبت کے قانون کے، جو کوئی انصاف نہیں دیکھتی، کوئی محدود نہیں ہوتی عطا میں، بلکہ سب کچھ دے دینے کو دل چاہتا ہے۔ بس واللہ یحب المحسنین کہہ کے ان کے ساتھ جو حیرت انگیز سلوک ہوئے ہیں ان کا فلسفہ سمجھا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان کی باتیں ماننی شروع کر دیں، اگر تم اطاعت کرو ان کی جنہوں نے کفر کیا، ویسے اطاعت تو کوئی بھی نہیں کیا کرتا تھا مسلمانوں میں سے، مراد یہ ہے ان کی باتیں ماننے لگ جاؤ، ان کے پیچھے لگنے لگ جاؤ، بعض تم میں سے بعض کے پیچھے لگ جائیں، تو کیا ہوگا؟ تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں اپنے پہلے دین کی طرف لوٹا دیں گے، اپنے ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ دوسروں سے ایسی دوستی کرنا کہ وہ آہستہ آہستہ اثر انداز ہو کر گھسیٹ کر لے جائے، یہ ایمان کی شان نہیں ہے۔ ایمان کی شان تو یہ ہے کہ ایسی دوستی کی جائے کہ کھینچ کر اپنی طرف لے آؤ۔ بس اس طرف ڈرایا گیا ہے۔ بعض لوگ غیروں سے تعلقات رکھتے ہیں خصوصاً سیاست کی خاطر، اور پاکستان میں جہاں جہاں بھی جماعتوں میں تنزل کے آثار ظاہر ہوئے اور ابتلا آئے، ان میں تمام تر وجہ وہاں کی مقامی سیاست ہے، اور اپنے نمبردار بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنانے کی خاطر غیر احمدی بااثر لوگوں سے تعلق باندھ لیے اور احمدی غریبوں سے تعلق چھوڑ دیے، بلکہ ان کے معاملے میں ان سے ناانصافیاں بھی کرتے رہے، اور اپنا غلام بنا کر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ خود احمدیت کا غلام بنے۔ وہ سارے علاقے میرے نظر میں ہیں، وہاں ایسی تمام جگہوں پر احمدیت نے ترقی کرنا بند کر دی، بلکہ انحطاط شروع ہو گیا، وہاں کثرت سے ان لوگوں کی نسلیں بھی ضائع ہو گئیں۔ بس یہ چودراہٹیں جو ہیں یہ سب سے بڑا نقصان پہنچاتی ہیں، اور یہ چودراہٹیں پہلا نقصان یہ پہنچاتی ہیں کہ ان لوگوں کا ایمان ضائع کر دیتی ہیں، غیروں سے وہ اس طرح کے تعلق باندھتے ہیں کہ ان کی ہاں میں حامل آنے لگ جاتے ہیں، ان کی جی حضوریاں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دین باقی نہیں رہتا، اور اپنے بھی ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں۔ بس یہ خدا تعالیٰ یہاں متوجہ فرما رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے کافروں کی پیروی شروع کر دی، ان کے پیچھے لگ گئے، تمہیں وہ ضرور اپنے ایڑیوں کے بل پھرا دیں گے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم بہت گھاٹے کا سودا کر کے لوٹو گے، یعنی تمہارا سودا نقصان کا سودا ہوگا۔ یہ فتح حاصل کرنے والوں کی جو عادتیں ہیں وہ بیان کرنے کے بعد، فتح کے بعد یہ لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اصل میں ایک فتح ہو گئی ہے، غلبہ آ گیا ہے، پھر ان میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو دنیا کے لحاظ سے دوسروں کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور فتح سے مراد ضروری نہیں کہ کلی فتح ہو، بعض فتوحات وقتی فتوحات ہوتی ہیں، آخری فتح جب ہو جاتی ہے پھر تو یہ لوگ سر اٹھا ہی نہیں سکتے، لیکن اس وقت ان کے تعلقات چونکہ دل بگڑ چکا ہوتا ہے، وہ خدا کے نزدیک کوئی بھی معنی نہیں رکھتے۔ لیکن درمیانی دور کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کو جو فتح نصیب ہوئی تھی وہ اچانک تمام دشمنوں پر غلبہ تو نہیں ہوا، کچھ فتح اب ملی، کچھ اس کے بعد، کچھ اس کے بعد۔ اس درمیانی دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ابھی تک طاقت کا توازن جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان سے تعلقات باندھو، ان سے تعلقات جوڑو۔ اور جماعت احمدیہ کی تاریخ میں چونکہ یہ لمبا دور ہے قربانی کا، اور طاقت کا توازن ہو سکتا ہے 200 سال تک غیروں کے پاس رہے، یا کبھی ایک ملک میں آج ہمارے ہاتھ آ گیا، کبھی دوسرے ملک میں آ گیا، لیکن اس عرصے میں اکثر ملکوں میں غیروں کے ہاتھ میں رہے، یہ ممکن ہے۔ اس لیے میں وارننگ دے رہا ہوں کہ ایسی جگہوں پر اگر دین کے تقاضے چھوڑ کر، دین کے مفادات کو قربان کر کے
غیروں سے تعلقات اپنی شیخیوں کی خاطر، اپنی بڑائی کی خاطر قائم کرو گے تو پھر تمہارا دین باقی نہیں رہے گا۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تم نے دیکھا ہے ہر موقع پر اللہ ہی تو مولا ثابت ہوتا ہے، پھر غیروں سے تعلقات کو کیوں اپنی ترقی کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ تمہارا والی، تمہارا مولا، تمہارا دوست، تمہارا سرپرست اللہ ہی ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ وہی ہے جو سب مددگاروں میں سب سے بہتر مددگار ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے، وہ لوگ جو دعائیں بھی کرواتے ہیں اور دل میں سے غیر اللہ کی مدد کے محتاج رہتے ہیں اور اسی کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی دعائیں بھی بیکار جاتی ہیں۔ ان کے لیے اگر دعائیں کی جائیں تو وہ دوسروں کی دعائیں بھی ان کے حق میں کام نہیں کرتی، کیونکہ بیچ میں سے دل بیمار ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو دنیا والے ہی مدد کریں گے، باقی ساتھ دعا بھی لگ جائے تو کیا حرج ہے، اتفاقی دھکا چلتے چلتے کسی سے لے لو۔ یہ درست نہیں ہے۔ اصل دعا وہ ہے جس میں توکل اللہ پر ہو اور دنیا کی کوششیں ثانوی ہوں، اور وہ دعا ضرور کام دکھاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں، یہی مضمون ہے جو خدا بیان فرما رہا ہے، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا ساتھی، تمہارا آقا، تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، سب مددگاروں سے وہی بہتر ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا خیال دل میں آنا چاہیے۔ جو مدد کرنے والوں میں سب سے اچھا، سب سے طاقتور ہو، پہلے اس کا دھیان آتا ہے۔ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے پٹواری سے بھی تعلقات ہیں، ڈپٹی کمشنر سے بھی ہیں، تو اگر تکلیف ہوگی تو پہلے وہ ڈپٹی کمشنر کے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر ضمناً بعض دفعہ نیچے اترتے ہوئے دوسروں کی مدد کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا خیال ہر مصیبت میں سب سے پہلے ہونا اور یہ یقین ہونا کہ مدد وہیں سے آئے گی، یہ مضمون ہے جو قبولیت دعا کا راز ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، ہم ضرور ان لوگوں کے دل میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بما اشرکوا، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، ما لم ینزل بہ سلطانا، باوجود معلم نہیں کیا اللہ نے، نہیں اتاری اللہ نے دلیل اس کے حق میں، ایسا شرک کیا ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ مطلب تو نہیں کہ مشرکوں پہ دلیل اترا کرتی ہے آسمان سے، مراد ہے خدا تعالیٰ نے ہر چیز جو کائنات میں پیدا کی ہے اس کی ایک دلیل بھی اتاری ہوئی ہے، اور اس چیز کو اگر آپ اس کی جستجو کریں گے تو اصولی اس کی معید اور ایسے مشاہداتی مظاہر جو تجربے سے سامنے آتے ہیں وہ اس کی تائید میں کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ مراد ہے آسمان سے دلیل اتارنا۔ تو ہر چیز کا ایک فلسفہ، ایک تھیوری، ایک انڈر لائن پرنسپل کہہ لیں، وہ اصول جس کی تابع چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے سلطان ہے، اور کوئی چیز بھی بغیر سلطان کے نہیں ہے جو خدا نے پیدا کی ہو۔ تو فرمایا تم یہ شرک کہاں سے لے آئے ہو، کون سی سلطان ہے اس کے حق میں؟ چونکہ خدا نے اپنا ثانی پیدا نہیں کیا، اس لیے ساتھ دلیل بھی پیدا نہیں کی۔ یہ مراد ہے خدا کی تخلیق میں تو ہر جگہ سلطان دکھائی دے گی، اور انہوں نے جو بنا رکھے ہیں بت، ان کی کوئی سلطان نہیں ہے، اس لیے ان کے دلوں میں خدا رعب ڈالے گا۔ جس ساتھی کی سلطان ہی کوئی نہ ہو، اس نے مدد کیا دینی ہے؟ ایسے لوگ در حقیقت دل سے جانتے ہیں کہ ان میں طاقت نہیں ہے مدد کی، اس لیے وہ جلدی مروب ہو جاتے ہیں، جلدی خوف کھا جاتے ہیں اور توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے پچھلے سال درس میں بیان کر دی تھی، یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو دوسری مدد آئی ہے وہ پہلے مسلمانوں کے قدم اکھڑنے کے بعد آئی ہے، اور
اس مدد کا مسلمانوں کے روب سے تعلق نہیں تھا کہ ان کا براہ راست روب ہوا ہو، کیونکہ وہ تو معرکہ بیٹھے تھے بظاہر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کی وجہ سے ان کے اندر وہ توہمات پیدا کر دیے جو شرک کا طبعی نتیجہ ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو ایک اور روب ان کے اوپر طاری ہوا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ تاریخ میں ملتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مشرک لوگ ڈر گئے تھے، اور جن پر ایک دن پہلے بظاہر غلبہ حاصل کر چکے ہیں، یہ سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ مکمل کر لیا، ان کی پیروی سے گھبرا کر وہاں سے اٹھ دوڑے ہیں۔ اور دوسری مثال اس کی جنگ احزاب کے وقت ملتی ہے، جبکہ آگ بجھ گئی آندھی کی وجہ سے، تو وہی روب کا موجب بن گئی۔ ان توہمات میں وہ مبتلا ہو گیا کہ آگ جو بجھی ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں تو ضرور ہم مارے گئے۔ تو یہ وہ مضمون ہے روب۔ بعض دفعہ مسلمانوں کے ایمان کا روب بیٹھتا ہے لوگوں پر، دوسروں پر، بعض دفعہ اندرونی طور پر ان کی شرک کی کمزوری ان کے لیے روب کا موجب بن جاتی ہے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اس کے حکم سے ان کا قلع خما کر رہے تھے، ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ تحسونہ سے تلوار سے مارنا بھی مراد ہے یا قتل کرنا بھی، لیکن دراصل یہ لفظ ہے کسی کو کلیتاً برباد کر دینا، تہس نہس کر دینا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے، وتنازعتم فی الامر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا اور ایک دوسرے سے بحثیں شروع کر دی۔ الامر سے مراد یہاں وہ امر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد پر گھاٹی پر مقرر کردہ دستے کو دیا تھا کہ کسی حالت میں کسی قیمت پر فتح ہو بھی جائے تب بھی تم نے نہیں اترنا، شکست بھی دیکھو تب بھی نہیں اترنا، اس درے کو روکے رکھنا ہے۔ اس بارے میں مراد کیا تھی، اس بحث میں پڑ گئے کچھ لوگ، اور اس وجہ سے تنازع ہوا، اس کے نتیجے میں پھر وہ باقی مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ تو اس سے پہلے کا منظر یہ کھینچا گیا ہے۔ اتنی زبردست فتح تھی کہ گویا وہ دشمن کو قلع خما کر رہے تھے، ان کے بیج مار رہے تھے۔ پھر بھی اذا فشلتم، جب تم پھسل گئے اور نفسی کمزوریاں، بعض حرص، کوئی اور خیالات جو انسان کا نفس کمزوری کی پیدا کرتا ہے، ان کے نتیجے میں تنازعتم فی الامر، تم نے امر کے لیے معاملے میں آپس میں جھگڑا شروع کر دیا۔ وعصیتم من بعد ما اراکم، اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا تبھی کہ تم نے نافرمانی کی بعد اس کے ما اراکم ما تحبون، یہ وہ چیز دیکھ لینے کے باوجود جس سے تم محبت کرتے تھے، یعنی فتح۔ یہاں یہ جو مضمون ہے صاف ظاہر کرتا ہے کہ مال غنیمت کی حرص نہیں تھی ان کو، جو بیان کیا جاتا ہے کہ مال غنیمت لوٹنے کی خاطر وہ دوڑے تھے۔ جس چیز کی محبت کی تھی وہ تو نظر آ گئی تھی، فتح تھی، اور فتح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ شمولیت کی تمنا تھی، جو ان کے اوپر غالب آئی ہے کہ سارے مزے اڑا رہے ہیں، فتح ہو گئی، ہم بھی کیوں نہ جائیں سامنے۔ اور مال غنیمت لوٹنے کا اس لیے بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ یہ دستور ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر شخص کو مال لوٹنے دیں۔ تمام اموال جو اکٹھے ہوتے تھے وہ بیت المال میں اکٹھے ہوتے تھے، ان کو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جس کو چاہتے عطا فرماتے تھے۔ تو ما تحبون سے مراد وہ وہاں سے نظارہ جو دیکھا ہے فتح کا، کہاں کی بات؟ ہاں لو جی، وہ نظر سے غائب ہو گیا۔ کون سی تھی؟ یہ اچھا، یہ اوپر صفحہ بدل چکا ہوں اس لیے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ما تحبون جو تم چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، ان میں سے کچھ ایسے ضرور ہوں گے۔ میں نے کہا نا کلیت نفی کر دی ہے، وہ غالباً یہ درست نہیں ہے کلی نفی، کیونکہ ایک معنی اگر یہ لیا جائے کہ وہ گروہ جو فائز تھا اس پہ درے پر، ان کے متعلق ذکر ہے اور اصول بیان نہیں ہو رہا، تو پھر اس کا یہ مطلب بنے گا تم جو جھگڑا کرنے والے ہو ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو دنیا کی بھی تمنا تھی۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں ایسے بھی تھے جو خالصتاً آخرت چاہتے تھے۔ اس لیے وہ جو اختلافی گروہ ہیں وہ ان باتوں پر تھے، جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یہ تعریف کر رہے تھے، یہ اس کا مفہوم سمجھ رہے تھے کہ ہرگز کسی قیمت پر نہیں ہٹنا، ان کو دنیا کی ادنا بھی حرص نہیں تھی، اور اس لیے وہ آخرت ہی آخرت تھی ان کے پیش نظر۔ دوسرا فریق جو کہہ رہا تھا کہ چلو ان کے نفس کا یہ دھوکہ شامل ہو گیا، بظاہر وہ فتح کی باتیں سوچتے ہوں گے مگر دل میں کمزوری یہ آبی آ گئی تھی کہ پہلے پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے تقسیم کے وقت ہمیں پہلے زیادہ کچھ مل جائے، اور نظر سے اوجھل رہے تو ہو سکتا ہے ہمارا مفاد نظر سے اوجھل رہ جائے۔ اب یہ کیا سوچتے تھے وہ ہمیں پتہ نہیں، مگر یہ اشارہ موجود ہے، یا پھر ایک اصولی بیان ہے، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے ہمیشہ ہی دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، کچھ دنیا چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت چاہنے والے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے الگ کر دیا، پھیر دیا ایک طرف، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اس سے پہلے وہ تم سے بخشش کا سلوک فرما چکا تھا، درگزر کر چکا تھا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ثم کا ایک میں ترجمہ یہاں بھی اور دوسری جگہ بھی یہ کرتا ہوں جس سے عموماً علماء کو اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ثم باوجود اس کے معنوں میں بھی عربی میں رائج ہے اور ہر زبان میں رائج ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ کیا، یعنی تمہاری غفلت اور کوتاہی کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی تمہیں وہی مناسب سزا ملتی، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت آدم نے غوا کیا، لفظ آئے ہیں، اور پھر بھی اللہ نے اس کو چن لیا، ثم اجتباہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ثم کا یہ معنی نہ کیا جائے بلکہ محض زمانی ترتیب کے معنی رکھے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے گناہ کی وجہ سے خدا نے اسے اجتباع کیا ہے۔ آدم نے گناہ کیا تو اللہ نے اس کو چن لیا، تو گناہ گاروں کو چنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، بخشش کی طرف اشارہ کرنا ہو یا کسی شخص کی غالب دوسری خوبیوں کی طرف اشارہ کرنا ہو، ایک ٹھوکر تو کھائی تھی مگر چونکہ اس میں ارادہ شامل نہیں تھا، اس لیے باوجود اس ٹھوکر کے خدا تعالیٰ نے اسے اپنے لیے چن لیا۔ مگر ابھی تک بہت سے علماء اپنے موقف پر قائم ہیں، چونکہ وہ دیانتداری سے قائم ہیں، ان کو وہ موقف مبارک ہو، مگر میرا نہیں بدل سکے۔ میں ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ موقع اور محل کے مطابق قرآن کریم کا وہی ترجمہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسولوں کی شان کے مطابق ہو، اور جہاں ذرا سا بھی اس سے ہٹ جائے اس پر کم سے کم میرا دل اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ تو ثم صرفکم عنہ لیبتلیکم، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ آزماوے تم کو،
یہ ہے لفظی ترجمہ جو میر محمد اسحاق صاحب نے کیا ہوا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما چکا تھا. تم سے معاف نہیں، عفو کا مطلب ہے درگزر کر چکا تھا. ایک بات ہوئی ہے تو کو بات بھی چھوڑو، اس کو صرف نظر کرنا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ان سے بچا کر ایک طرف لے جانا تو ابتلا کا مضمون نہیں دکھا رہا. بچانا تو ایک فضل اور رحمت ہے جس کی وجہ سے ان کو سکون مل گیا. تو لیبتلیکم کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جناب؟ غیر علماء میں سے کچھ بتائیں پہلے. غیر علماء میں سے ایک جس طرح یا معاشر الجن والانس ہے، تو معاشر الانس میں یہ ہمارے آفتاب صاحب شامل ہیں. اچھا ایک منٹ کے اندر جلدی سے بتا دیں. نہیں یہ جو بچا کے ان کو ایک طرف رکھا ہے، یہ دوسرے دن جو آزمائش پیش آنی تھی اس کی خاطر ہے، تاکہ آزمائش سے ان کو صاف ستھرا کر کے نکالے. تو وہاں ان کی حفاظت فرما دی، ان کو دم دے دیا تھوڑا سا. لیبتلیکم، تاکہ تمہاری جو آزمائش آنے والی ہے جو تمہیں تاریخ کی نظر میں پاک صاف دکھائے گی، اس کی خاطر خدا نے یہ حسن سلوک فرمایا ہے. اور یہ اس قسم کی آزمائش ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک لقد عفا عنکم کا فعل واقعہ نہ ہو چکا ہوتا. جن سے اللہ نے صرف نظر فرما لیا تھا انہی کو اس بات کا حقدار ٹھہرایا گیا کہ اب پھر اس ابتلا میں سے دوبارہ گزارے خدا تعالیٰ، جس کے بعد ان کے اوپر جو تاریخ میں داغ لگ سکتے تھے وہ سارے دھوئے جائیں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور یہ فضل ہے اللہ کا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اب کہتے ہیں وقت ہو گیا، آج تو بڑی جلدی وقت گزر گیا. چھوٹا گھنٹہ تو نہیں ہو گیا کہیں؟ کل جتنا کور کر لیا ہم نے، زیادہ ہوا ہے. اچھا کتنا؟ جتنی تلاوت کی تھی اس سے کتنا رہ گیا؟ اچھا باقی پھر سے انشاءاللہ. اب کل ہے یا اگلے ہفتے؟ اچھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خدا حافظ.